پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، بات ہم کر رہے تھے شعور کی، قوم کے شعور کی، سانحہ مری کے تناظر میں. اس میں ہر شعبے کو ہم نے دیکھا کہ یقیناً نیگلیجنسی سبھی سے ہوئی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پہ غور کریں، سبق سیکھیں اور اپنا مستقبل روشن کریں. ڈاکٹر صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے آپ معاف کریں اور میرے ناظرین بھی مجھے معاف کریں کہ بات آنریبل جج کی ہے، تو میں اپنے لیے شعور کی بات کروں یا قوم کے لیے ذرا آسان ہے، لیکن فاضل جج صاحب کے کورٹ میں ایک مقدمہ آیا ہے. ایک صاحب ہیں امیر بخش. ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کہ ان کی بیگم صاحبہ عدالت میں گئیں اور انہوں نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب خامند کا کہنا یہ ہے کہ مجھے نوٹسز نہیں ملے، مجھے سنے بغیر عدالت نے وہ فسخ نکاح یا تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دیا. وہ جو ہی ہوا اگلے ہی دن خاتون نے اگلا نکاح کر لیا، نئی شادی کر لی. اب ان کا موقف یہ تھا کہ ایک تو مجھے سنا نہیں گیا، دوسرا اس میں عدت کا معاملہ ہے، ظاہر اسلامی ملک ہے، مسلمان ہیں، شریعت کو ہم دیکھتے ہیں. تو جج صاحب نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ شاید وہ کہنا چاہتے کہ عدت میں اتنی شدت نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس کو بے قاعدہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن نکاح کو آپ باطل یا کالعدم یا فسخ نہیں کر سکتے جو دوسرا نکاح ہوا ہے. اب اس پہ علماء اکرام بھی بول رہے ہیں، ان کی ایک رائے سامنے آ رہی ہے جو یقیناً شریعت اور اسلام کے تناظر میں ہے. بطور مسلمان وہیں سے ہمارا منبع، ہمارا سرچشمہ ہدایت نبی صلی کی تعلیمات ہیں، قرآن ہیں. آپ اسکالر ہیں قرآن مجید کے بھی، حدیث کے بھی. آپ فرمائیے کہ یہ علماء کی بے چینی فاضل جج صاحب کے فیصلے پہ درست ہے نہیں درست؟ اس میں درست بات کیا ہے؟ دیکھیں، درست بات کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو جوڈیشری کا ججز کو تعینات کرنے کا جو سسٹم ہے، کیا اس میں کوئی ایسی پری ریکوزٹ موجود ہے کہ وہ شریعت کا ماہر ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو پھر ایسے فاضل جج کو خالص شرعی مسئلے کے اوپر ججمنٹ دینے سے پہلے کسی شرعی ماہر سے مشورہ کر لینا چاہیے. لکل فن رجال. ظاہر ہے ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. تو جج صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ شرعی ماہرین سے مشورہ کرتے اور پھر اس میں بات کرتے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جج جو ہے اس کے بیٹھے بیٹھے کوئی ذہن میں ایک بات آئے، اس کا خیال دیکھیں لاجیکلی شاید اس کی بات ٹھیک ہو. جج صاحب نے جو بات کی ہے لاجیکلی شاید اگر اس کا تعلق شرع سے نہ ہوتا، اگر اس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہ ہوتا تو لاجیکلی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا تعلق چونکہ شریعت کے ساتھ ہے تو شریعت میں دوران عدت کیا گیا نکاح جو ہے وہ باطل ہوتا ہے. لہٰذا یہ بے قاعدہ اور باطل کو الگ الگ کرنا، یہ کوئی لاجیکل سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اگر خالص شریعت کے پہلو سے بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی بہرحال بہت سارے نکات ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے تو چونکہ کیس پڑھا نہیں ہے، اس پہ تو وکلاء یا ججز ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں شریعت کے حوالے سے ایک دو باتیں ضرور عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، جو تنسیخ نکاح ہے نا، یا فسخ نکاح جس کو کہا جاتا ہے، اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں یہ فسخ یا تنسیخ نکاح یہ خلا کے ضمن میں بھی یہی اصطلاح استعمال کر لی جاتی ہے، طلاق کے حوالے سے بھی یہی اصطلاح استعمال کر لی جاتی ہے. جہاں پہ طلاق دینی ہوتی ہے وہاں پہ بھی تنسیخ نکاح اور فسخ نکاح. حالانکہ فسخ جو ہے وہ شریعت کی ایک الگ ٹرم ہے اور اس کی اسپیسیفک ریزنز ہیں. اچھا، اگر وہ فسخ کی اسپیسیفک ریزنز ہوں تو چاہے وہ انیشیٹ کیا گیا ہو تنسیخ نکاح مرد کی طرف سے اور چاہے انیشیٹ کیا گیا ہو عورت کی طرف سے، عدالت جب اس کو ڈگری کر دیتی ہے اور عدالت اس میں ججمنٹ دے دیتی ہے تو تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے. البتہ اگر خلا جو عورت کا حق ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے، مرد اس کو نہیں دینا چاہتا، اس کو آزاد نہیں کرتا، تو عدالت کے ذریعے سے خلا قائم ہو جاتا ہے یا خلا جاری لے سکتی ہے. خلا جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں کیا ہوا ہے. اگر تو خلا ہے جس طرح کی سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے ایک انیشیٹ عورت کی طرف سے ہوا، عورت کی طرف سے انیشیٹ ہوا، تو یہ اگر خلا ہے تو بھی اس کی عدت ہے.
اگر یہ فسخ ہے تو بھی اس کی عدت ہے. فسخ اس صورت میں ہوگا کہ اگر اس نے کوئی ایسی ریزن عدالت میں دی ہے جو نکاح کی شرائط ہی پوری نہیں کرتی, نکاح کے تقاضے پوری نہیں کرتی, تو پھر اس صورت میں جب اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, شرائط میں بھی تو ہو سکتا ہے نا, ظاہر ہے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نکاح کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا اور وہ جا کے عدالت میں ثابت کرتی ہے کہ واقعی نکاح کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا, تو اس صورت میں جو نکاح ختم ہوگا تو وہ تنسیخ نکاح یا فسخ نکاح ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس صورت میں کیا تھا, اگرچہ اس نے کوئی ریزن دی بھی ہو. دونوں صورتوں میں عدت تو بہرحال ضروری ہے. جب عدت ضروری ہے تو اگلے دن, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اگلے دن اس نے نکاح کر لیا, لہٰذا بے قاعدہ اور باطل کی یہ دو الگ الگ ٹرمینالوجی یوز کرنا, شریعت کے اندر ایسی کوئی ٹرم نہیں موجود. اور اس نکاح کو پھر اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات مسالک کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں, اس مسئلے میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے. تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ دوران عدت کیا گیا جو نکاح ہے وہ باطل ہے. لہٰذا میرا خیال ہے فاضل جج صاحب کو اپنے اس فیصلے پر اگر وہ نظر ثانی کر سکتے ہیں تو ان کو خود سے نظر ثانی کرنی چاہیے, وگرنہ وہ جو بھی فریق ہیں ان کو کسی دوسری عدالت میں جا کے شرعی طور پر اپنا یہ پورا کیس لڑنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کو شریعت کے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک رولنگ میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک سجیسٹیو نیچر کی ہے, وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی آنی چاہیے, اور ان کو بھی خود سے نوٹس لے کے اس معاملے کا اپنی طرف سے ایک رائے کا اظہار کرنا چاہیے جو آئندہ کے لیے عدالتوں کے لیے ایک پریسیڈنٹ کا کام دے. ڈاکٹر صاحب, جب ہم قوم کے شعور کی بات کر رہے ہیں بار بار, تو دو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے, یعنی ہمیں یہ اپنے اندر چیز پیدا کرنی ہے, اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانا ہے کہ میرا جو کام ہے میں نے وہ کرنا ہے, جو میرا نہیں ہے مجھے صاف کہہ دینا ہے. اگر یہ کام, اگر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو کام نہیں ہے وہ میں نے نہیں کرنا, اگر یہ ہماری قوم میں آ جائے تو ہمارے آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں. ویسے ہی حل ہو جائیں. اور یہ جو عربی کا مقولہ آپ نے بتایا لکل فن رجال, بہت شاندار بات ہے, اور ظاہر ہے ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. بالکل. اور جس آدمی کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جو پرفیکٹ پرسنالٹی ہو, وہ بھی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. پرفیکٹ پرسنالٹی اس دنیا میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہت بنایا. ان کے علاوہ امتیوں میں سے جو بھی, بہت دلچسپ آپ نے بات فرمائی. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرفیکٹ ہے, اسوہ ہے, آئیڈیل ہے, اس کے باوجود جہاں وہ کھیتی کی بات مدینے میں ہوئی, انتم اعلم بامور دنیا, سبحان اللہ, آپ نے فرمایا کہ دنیا کے یہ میری فیلڈ نہیں ہے, میرا فیلڈ نہیں ہے, آپ اپنا معاملہ خود, یعنی کتنی بڑی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے اور ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہیں اور ہمہ جہت شخصیت ہیں, تو امتیوں میں سے کوئی شخص ہر کام کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ماہرین سے ہمیشہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو ماہرین کے سپرد کرنا چاہیے, ماہرین سے رائے لینی چاہیے. تو فاضل جج نے جو یہ مقدمہ نپٹایا ہے, اس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لاجیکلی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے ماہرین شریعت سے رائے لے کر پھر ہی اس طرح کے کیسز میں فیصلہ دینا چاہیے. جی بالکل بالکل. ناظرین, دوسری بات جو میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا, بریک کا وقت ہوا, وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں ہر سلیبس میں, ہر نصاب میں, ہر کورس میں شریعت کا اتنا علم تو ڈالنا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ شریعت میں یہ بہت بنیادی چیز ہے. آپ کا شادی, نکاح, طلاق, یہ ہر شخص کو پیش آنے والے واقعات, ان کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے. اور اگر اتنا پڑھا لکھا شخص, جج کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا, وہ قانون کو سمجھتا ہے, وہ اپنی اتھارٹی کو سمجھتا ہے, وہ اس کو معلوم ہے کہ شرعی چیز کیا ہے اور قانونی چیز کیا ہے. وہاں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے نصاب پر اور اپنے بچوں کی دینی تربیت پر بھی ضرور نظر ثانی کرنا ہوگی, غور کرنا ہوگا, تاکہ اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ سکیں اور ہمیں شرمندگی نہ ہو. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.